السلام علیکم ناظرین مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا۔ یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تو اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآنی آیت یا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ ہم سب نے یہ تو سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امام محمد بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے۔ ناظرین، تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان تو زمین پر فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اونچی آوازوں میں کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگے، اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال زبرجد کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین، سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جنہیں پھر کبھی واپس آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا تھا۔ یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ شریف کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ معزز خواتین و حضرات، خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر اس وقت ہوئی جب وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے بیت اللہ شریف کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند فرمائیں،
جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ناظرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم عمالقہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر قبیلہ جرہم کے سردار حرث بن مداد اصغر نے کی۔ بیت اللہ شریف کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزمان، فخر دو جہاں، آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصا بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین گرامی، یہی وہ مشہور تعمیر تھی کہ جس میں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حطیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر۔ ناظرین، یزیدی فوج کی سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حطیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ معزز دوستو، بیت اللہ شریف کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہا۔ لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا، اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ ناظرین، عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ معزز دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری کہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔